یہ بتائیے کہ 2024 اب اختتام پذیر ہوا، تمام تر ہنگامہ خیزیوں کے باوجود سیاسی اور معاشی لحاظ سے آپ کی نظر میں یہ سال کیسا رہا؟ ظاہر ہے ہماری ریاست میں کوئی ہموار سال تو ہوتا نہیں ہے، اونچ نیچ آتی رہی، بہت سارے مشکلات آئیں، بہت سارے تحریکیں چلیں، بہت سے موسم بدلے، تو یہاں تو یہ کوئی پریڈکٹیبل ہمارے ہاں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا، اور انپریڈکٹیبل چیزوں کا ملک ہے جب تک کہ ہمارا سیاسی نظام، معاشی نظام مستحکم نہیں ہوتا۔ سہیل صاحب کی رائے تو ہم نے سنی، ارشاد بھٹی صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیسا رہا 2024 کو جب ہم سیاسی لحاظ سے دیکھتے ہیں، معاشی لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو ایک ہی جملہ ذہن میں آتا ہے کہ 2024 سیاسی اور معاشی لحاظ سے بدترین سال رہا۔ جو کچھ 2023 میں ہوا اور جو کچھ برا ہوا 2023 میں، اس کو 2024 میں چوتھا گیئر لگ گیا، بس اتنا ہی صحیح فرق ہے 2023 اور 2024 میں۔ مینڈیٹ کا قتل، انصاف کا قتل، چادر چار دیواریوں اور بنیادی انسانی حقوق کے قتل۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہی پورے ملک میں چلتی رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا پلڑا ہی بھاری رہا۔ ابسا کومل صاحبہ آپ کی کیا رائے ہوگی 2024 کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، سیاسی اعتبار سے تو میرے خیال سے بہت عدم استحکام رہا، سیاسی عدم استحکام رہا، دونوں طرف سے سیاست اتنی نہیں ہوئی بلکہ انا جو ہے وہ زیادہ حاوی رہی، تو کچھ سیاسی فیصلہ سازی خواہ وہ اپوزیشن ہو یا حکومت، ان کی طرف سے ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، ہمیں سیاسی رویے بھی اس سال انفارچونیٹلی جو ہے وہ نظر نہیں آئے، تو سیاسی اعتبار سے تو ہمیں ایک سیاسی عدم استحکام ہی نظر آیا، لیکن معاشی اعتبار سے کچھ چیزیں حوصلہ افزا بھی ہوئیں، ہم نے دیکھا کہ کچھ ڈیفالٹ کا ایک خطرہ ختم ہوا، تو تھوڑی بہت حوصلہ افزائی ہوئی بزنسز کی بھی، لیکن اکنامک مینجمنٹ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو وہ اس حوالے سے ہم نے اسٹرگل ہی کیا ہے تھرو آؤٹ دس ایئر۔ اس کے علاوہ اب ہمارا انحصار جو ہے سالہ سال سے IMF کے اوپر اور دوست ممالک کے قرضوں کے اوپر تھا، وہی سلسلہ اس سال بھی ہم نے دیکھا۔ پالیسی جو تھی وہ معیشت دوست تو ہو سکتی ہے موجودہ حکومت کی نمبرز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، لیکن عوام دوست نہیں تھی یہ پالیسی، عام آدمی کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ بڑھا، سو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو سمت تو معیشت کی درست تھی، لیکن یہ کتنا دور رس ہوگا یہ ہمیں آنے والے سال میں پتہ چلے گا۔ آنے والے سال میں پتہ لگے گا۔ سمینہ پاشا صاحبہ آپ کی کیا رائے ہے؟ 8 فروری کے الیکشنز بھی ہوئے، وہ الیکشنز ابھی تک کنٹروورشل ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ کیسا رہا یہ سال؟ میرا خیال ہے جو اس میں ہنگامہ خیز کا ورڈ ہے یہی اصل جواب ہے، بہت ہنگامہ خیز یہ سال رہا ڈیفینیٹلی، اور اچھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو پازیٹیو ہیں، زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے، اور اوور آل اگر میں دیکھوں تو شاید پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ بہت کوئی ہمیں پازیٹیو چیزیں اس طرح سے ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، بلکہ شاید عام پاکستانی کی زندگی مشکلات کا شکار ہوئی ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عام پاکستان کا ریاست کے ساتھ، وہ اس میں شاید اضافہ ہوا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ منیف فاروق صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ سر ظاہری بات ہے الیکشن ایئر بھی ہے، پہلا سال رہا حکومت کا، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں معاشی اور سیاسی لحاظ سے اس سال کو؟ دیکھیے معاشی لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں بہتر رہا کہ پاکستان میں جو میجر یا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان میں بہتری آئی ہے۔ آئی فیل کہ کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، پاکستان کی جو اس ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے تھوڑا سا اس میں بھی بہتری آئی ہے، پاکستان کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ چلا گیا تھا 22% کے اوپر، وہ دیکھیے سلیش کر کے 13% پہ آ گیا ہے، وچ از اے گڈ نیوز۔ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو سلائٹلی بہتر ہوئے ہیں، پاکستان میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، میرے حال میں پچھلے کافی عرصے میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ کم ہوا ہے بلکہ سرپلس میں گیا ہے، اور جو مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے، یہ جسے ہم انفلیشن کہتے ہیں، اس کے اندر بڑی بہتری آئی ہے، وہ پچھلے 70 مہینوں کے اندر وہ آل ٹائم لو کے اوپر ہے۔ دیز آر آل ایکچولی گڈ تھنگس، لیکن بدقسمتی سے جو سیاست ہے اس کے اندر ڈویژن بھی بہت زیادہ ڈسٹنکٹ ہو گئی ہے، لڑائی بہت زیادہ ڈیپ ہو گئی ہے، اور اس نے ایک اور جو پولیٹیکل کرائسس ہے ہمارے ملک میں اس کو بہت زیادہ ڈیپ کر دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنی اتنی ویل انٹرینچڈ جگہ بنا لی ہے جو اب شاید اتنی آسانی سے درست نہ ہو یا ٹھیک نہ ہو۔ سو آئی فیل کہ 2024 معاشی طور پر پاکستان کے لیے بہتر تھا، لیکن سیاسی عدم استحکام عروج پر تھا، اینڈ آئی سنسیئرلی ہوپ کہ اس کا آؤٹ پور اگلے سال کے اوپر کم سے کم ہو۔
कम से कम होगा। अलीना शिगरी साहब, आपसे भी यही सवाल, किस तरह एनालाइज करेंगी आप इस साल को? मेरे ख्याल से बहुत ही एक वॉलेटाइल साल रहा और हमें ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट सेट होते हुए इस साल में नज़र आए जहाँ पर हमें जमहूरियत, जहाँ इंसानी हुकूक, जहाँ पर शख्सी आज़ादी और जो पार्लिमानी स्पेस है वो सुकड़ते हुए हमने देखी। और इस किस्म का जो साल था जहाँ पर बारहा ये बात दोहराई जाती रही सियासतदानों की जानिब से बिलखुसूस कि जो इस वक्त अवाम के नुमाइंदे अपने आप को कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हीं की जानिब से जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम था उसको तूल देते हुए तमाम तर वो इक़दाम किए गए कि जिससे जुड़ी ऑफ कोर्स हमारी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी। अवाम के लिए भी ये साल बड़ा ही मायूस कुन था इस लिहाज से भी कि साल के आखिर में भी हमने ये देखा कि हमारी हुकूमत ने अवाम को 25% गैस महंगी करके एक तोहफा अवाम के सुपुर्द किया। और जहाँ पर एक तरफ हम ये भी देख रहे थे कि पंजाब के मेम्बरान असम्बली वो किस तरह से उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। सो एक तरफ आप उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ डालते हुए दिखाई दे रहे थे। सो लाख आपके दावे एक तरफ थे, लेकिन इस 2024 में अवाम के लिए परेशानियां थी और हमने जो जिस तरह से स्पेस सुकड़ते हुए देखी दीगर फ्रंट्स पे, वो बड़ी अफसोसनाक थी।